अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़बर से ख़बर। मैं हूं सैयद रज़ी। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को एक बार फिर धमकी दी गई है कि आबना हुर्मुज़ खोलने के लिए जो 10 रोज़ का अल्टीमेटम दिया गया था उनकी जानिब से, उसमें अब 48 घंटे रह गए हैं और 48 घंटों में अगर आबना हुर्मुज़ नहीं खोली जाती तो फिर ईरान पर दोज़ख के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है, जबकि ईरान की जानिब से एक बार फिर इस अल्टीमेटम को, जो कि 48 घंटे का अमरीकी सदर की जानिब से दिया गया है, उसको मुस्तरद कर दिया गया है। और ख़ातमुल अंबिया जो हेड क्वार्टर है उसके तर्जुमान की जानिब से ये कहा गया है कि अमेरिका को जो है वो सख्त कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा। ख़ित्ते को अमेरिका के लिए जो है वो जहन्नुम बना देंगे। उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो जंग जीतने की बात कर रहा है वो उसके पहले ही जो है वो जो सूरत हाल है उसका सामना कर रहा है, और अमेरिका को जो इस वक्त जंग में नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं वो खासे हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा कि नाज़रीन के अमेरिकी सदर ने ईरान में गिरने वाले जो F-15 तैयारा था, जो इसका वेपन अफसर था, उसको बाजियाब कराने की तस्दीक करी है अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर, और उसमें उन्होंने तस्दीक तो की है, लेकिन ईरान की जानिब से जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन था अमेरिका का, इसको बड़ा नाकाम करार दिया गया है। क्योंकि इस ऑपरेशन के दरमियान में भी हमने देखा कि अमेरिका को 2 C-130 तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जो है वो भी अमेरिका के तबाह कर दिए गए हैं। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 9 अप्रैल को जलसे की कॉल दी गई है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब और इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जाहिद साहब, पहले आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि अब से कुछ घंटों कबल तकरीबन पाकिस्तानी 5 बजे के करीब, 5:15 बजे के करीब, अमरीकी सदर की जानिब से एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि ट्यूसडे विल बी पावर प्लांट डे एंड ब्रिज डे ऑल रैप्ड अप इन वन इन ईरान। तो ये जो ट्वीट था ये थोड़ा बड़ा था, लेकिन मैं उसको पूरा नहीं पढ़ सकता क्योंकि जिस तरह का लबो लहजा इसमें इस्तेमाल किया गया उनकी जानिब से वो मैं ऑन एयर बयान नहीं कर सकता। तो ये जो ट्वीट सामने आ रहा है इसमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है अमरीकी सदर की, क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी, और मेरा ब्रदर मसूद साहब को भी बहुत सलाम। देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट की अगर फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है तो, और उसके ऊपर वो अगर एक्शन भी करते हैं, क्योंकि जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का फैक्टर हम हमेशा बात करते रहते हैं, और अगर क्याटिक अमेरिका की एप्लीकेशन जो है या प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर कोई क्याटिक एप्लीकेशन करता है, तो मिलिट्री एप्लीकेशन खासतौर पर, उसके तो फिर भयानक भी नताइज होते हैं जी। आउटकम्स आर नेवर पॉजिटिव। वो क्यास की तरफ ले जाती है, चीजों को तबाही की तरफ ले जाती है, क्योंकि कोई किसी मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर तो ये वॉर वेज नहीं की जा रही, या किसी इंटरनेशनल वॉर फ्रेमवर्क के अंदर, या कोई उसको एक मॉरल लेजिटिमेट कोई उसको सैंक्शनिंग हुई हो थ्रू यूनाइटेड नेशन और मे बी थ्रू दी अमेरिकन कांग्रेस, या इस तरह, तो वो भी नहीं है। तो ये वॉर एक जो परसू की जा रही है वो इजराइल के जो एप्लीकेशन है खास तौर पे, और इजराइल का जो पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं टू हैव अ सबड्यूड ईरान, और पूरा जो गल्फ कंट्रीज है ये आपस में लड़ें ताकि उसके जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है वो मुकम्मल हो, और सेकेंडली ऐसा माहौल बना दिया जाए कि जितनी गल्फ कंट्रीज है वो यही समझे कि हमारा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर कह ले, या जो हमारा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस रीजन है वो इजराइल है, और इजराइल के बारे में उनकी पॉलिसीज नरम हो, बेहतर हो, और वो परसू कर सके। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि इट इज डेंजरस जी, बहरहाल ईरान ने भी इस धमकी को कहा कि हम उसको अपने जूते की नोक पर लिखते हैं। तो दोनों तरफ एक प्राइड अटैच है, एक तरफ माइट है, एक तरफ आइडियोलॉजिकल बेस्ड प्राइड है। तो दोनों अपनी वॉर को परसू कर रहे हैं। बहरहाल इट विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर ऑल ऑफ अस, और खास तौर पे पाकिस्तान जो हत्तल वसा कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से टेबल के ऊपर डिप्लोमेटिक तरीके से, महज़ब तरीके से अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके इस मामले को हल की तरफ ले जाया जाए, और पूरे रीजन को तबाही से रोका जाए, और पूरे रीजन को ये जो इजरायली जूइश ज़ायनिज़्म की एप्लीकेशन है उससे बचाया जाए। तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन होगी। मसूद साहब, आप क्या समझते हैं मंगल को क्या होने जा रहा है? क्या बड़ी ताकतवर हमले होंगे? सुनने में आ रहा है कि प्लांट डे और ब्रिज जो है उसको भी जो है वो नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इससे कबल भी हमने देखा है कि पुल पर हमला किया जा चुका है अमेरिका और इसराइली अफवाज की जानिब से।
हाँ जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, पहले तो तकरीर जो उन्होंने पोस्ट की है उसमें फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है। हेड ऑफ स्टेट के लिए इस तरह लैंग्वेज इस्तेमाल करना, तो गुस्सा भी नज़र आ रहा है, फ्यूरी उनमें नज़र आ रही है। और मेरा ख्याल में उससे उन्होंने एक वाज़ेह तौर पे अपना एक वो आइडिया दिया कि वो क्या करने जा रहे हैं। और देखें कि अगर ऐसा होता है, ऑलरेडी उन्होंने एक कराची वाला जो ब्रिज था जो दैट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, 80% कंप्लीशन हुई थी, उस पर उन्होंने हिट किया था। सो वो मैसेज दिया था। फिर तीन फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्शन साइट थे वहां पे हमला किया। और फिर इसके बाद ईरान के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, फिर इसके बाद पास्टर का जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स था उसको हिट किया। फिर तीन स्टील मिल्स हैं उनको हिट किया है। तो अब उसके बाद उन्होंने कहा कि कल ट्यूसडे को प्लांट एनर्जी प्लांट्स जो होंगे, इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिलेटेड है, जो उनको उन्होंने कहा कि हम टारगेट करेंगे। तो ब्रिजेस का उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है। आप देखें, ईरान ने रिटेलिएशन में वाज़ेह तौर पे एक लिस्ट जारी की है। 18 लिस्ट कंपनीज हैं जो गल्फ कंट्रीज में है। उन्होंने कहा हम इन जगहों पे भी हमला करेंगे। बिसाइड जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज जो कुवैत में हमले हुए हैं, जो ईरान की तरफ से हुए हैं, वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे हुए हैं। एक डिसलिनेशन प्लांट पे हुआ है और एक इलेक्ट्रिक जनरेशन प्लांट वाले साइट पे भी हुआ है। सो देखें, अगर ये ऐसा होता है, इट विल बी अ डिजास्टर होगा फॉर स्पेशली देखें गल्फ कंट्रीज के लिए भी होगा और ईरान के लिए भी होगा। और क्योंकि देखें उससे नुकसानात ज्यादा होगा, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता डिसलिनेशन प्लांट्स अगर टारगेट होते हैं तो आपके 80% गल्फ कंट्रीज दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस डिसलिनेशन प्लांट्स, उस पे है, तो वो भी नुकसान होगा। लेकिन जनरली हम देखें तो ईरान का जो फोकस रहा है पिछले 35 दिनों में, हम तो आप देखें वो यूएई है, वो कुवैत है, और इसके बाद जो बहरीन है, इन पे मैक्सिमम रहा। इवन जो अब इन्होंने लिस्ट जारी की उसमें भी ये इन्हीं एरियाज में, चाहे वो अमेरिकन कंपनीज थे, अमेजॉन है, गूगल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं, ऑरेकल। वो इन्हीं इन्हीं एरियाज में है। सो इसके बहुत सीरियस रिpercussions होंगे खिते के लिए, और जिससे आप समझ लें थिंग्स कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल। ऑल्दो कि देखें, इसराइल की बड़ी ख्वाहिश थी, जैसे जनरल साहब ने बात की है, कि इनको जीसीसी कंट्रीज को ड्रैग किया जाए ताकि इसको जितना प्रोलॉन्ग किया जा सकता है जंग को किया जाए, ताकि अगर ये आवाज दाखिल होते हैं तो फिर देखें बहुत नुकसान होगा। वो जो यूनिटी थी वो भी खत्म हो जाएगी। यही अमेरिकन की भी ख्वाहिश है, वो चाहते हैं अल्टीमेटली ये भी इसमें दाखिल होकर वो इसको इनको असिस्ट करें। सो मेरे ख्याल में गल्फ कंट्रीज ने एटलीस्ट ये है कि जो स्पेशली सऊदी अरब है या कतर है, ओमान है, ये बहुत सारे उन्होंने हमने देखा है कि बहुत डिफेंसिव पे रहे हैं और वो एक्टिवली किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं। लिविंग असाइड जो अभी बहरीन को हमने देखा है, जो यूनाइटेड नेशन में भी है, उन्होंने कहा दे विल कैन बिकम पार्ट ऑफ अ फोर्स फॉर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियरेंस के लिए, और यही यूएई ने भी बात की है। और उससे डिवीजन भी हम देख रहे हैं विद इन द गल्फ कंट्रीज। अच्छा जाहिद साहब, हमने देखा कि जो F-15 का वेपन अफसर था उसको बाजियाब कराने के लिए जो ऑपरेशन किया गया अमरीकी सदर की जानिब से, कहा जा रहा है कि बड़ा कामयाब ऑपरेशन रहा, लेकिन उसको भी अमरीकी मीडिया में भी बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि जो ईरान है उसकी जानिब से दावा किया गया है कि 2 अमरीकी C-130 तैयारे इस ऑपरेशन के दरमियान तबाह कर दिए गए, जबकि 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनको भी तबाह किया गया। आप क्या समझते हैं, ये कामयाब ऑपरेशन था? देखिए, अगर जिस तरीके से आप नुकसानात बता रहे हैं, 2 ब्लैक हॉक और 2 C-130, विच मेरी खैर रिजर्वेशन है इसके बारे में। इंफॉर्मेशन जो है वॉर में हमेशा बड़ी ग्रे जोन से आती है, तो फिर से इट्स अ ह्यूज लॉस। बट हैविंग सेड दैट F-15 गिरा है जी, अब वो पायलट को अगर यहाँ से लेकर गए हैं तो वो दे आर ऑलरेडी क्लेमिंग कि हम एयर का जो कंट्रोल है वो अमेरिका के पास है, और अगर वहां से ये रेस्क्यू ऑपरेशन करके गया है तो 2 उसके उन्होंने फवायद उठाए हैं, अगर वो रेस्क्यू वाकई जेन्युइनली करके ले गए, क्योंकि ये अंडर प्ले करते हैं जी अपनी कैजुअलिटीज को अमेरिकन। और अगर लेकर गए हैं तो फिर वो जो उनका क्लेम था कि जिसको इस जहाज गिरने के बाद लोग मशकूक देख रहे थे कि जी वी हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ऑन द एयर, वो इसका मतलब है कि स्टिल उनके पास है। अगर वो जहाज नहीं गिराए गए या उनकी एक्सेस वहां पे हुई और वो लेकर चले गए, तो अपना जो रेपुटेशन है कह लें, या जो क्रेडिबिलिटी ऑफ देयर फोर्सेस है, उसको भी बहाल कर रहे हैं और अपने इंडिविजुअल को भी यहाँ से लेकर गए। क्योंकि देखिए, जब भी आप ट्रुप्स ऑन ग्राउंड भेजते हैं या इस तरह का ऑपरेशन करते हैं तो ये ऑलमोस्ट ट्रुप्स ऑन ग्राउंड वाली सिचुएशन ही है, तो उस पर क्रेडिबिलिटी ऑफ अमेरिकन फोर्सेस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है जी। अब जिस तरह F-15 गिरा, F-35 की भी लोग बातें कर रहे हैं, फिर कुछ ड्रोन्स की भी बातें कर रहे हैं कि वो गिराए गए।
تو اس کا مطلب ہے کہ ایرانین ایئر ڈیفنس سسٹم یا ان کے جو انگیجمنٹ کی کیپیسٹیز کیبلٹیز ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے اور پرابلی آنے والے دنوں میں انہانس ہوگی. لیکن اس طرح کے اگر آپریشن کامیاب ہو گئے تو آف کورس دین دے ہیو اے بیٹر ایج. دیکھیے آپریشنلی ہمیں ماننا پڑے گا بہت اسیمیٹری ہے امریکہ اور اسرائیل کی کمبینیشن کے ساتھ ایران کے آگے. ایران نے تو جو ایڈوانٹیج لیا ہے وہ اسٹریٹجک جو ڈومیننس کی ہے انہوں نے ہرمز میں, ہرمز کا کنٹرول آپ مان سکتے ہیں کہ وہ ایران کے پاس ہے, اسی کی وہ ایڈوانٹیج لے رہے ہیں. تو آئی تھنک ٹپنگ پوائنٹ تو سب کا آیا ہوا, اگر فرسٹریشنز لیڈرشپ میں آ گئی ہے تو پھر اوڈالو اس کو جو کہتے ہیں نا کہ وہ ان کی جو ڈیسیژن میکنگ کیپیبلٹی ہے وہ بھی بڑی ڈینجرس ہو جائے گی. اور کوئی چھوٹی موٹی اسٹیٹ ہو, گروپ ہو, اس کی کنفیوژن تو چلے شاید اس کی اتنی ریپرکشنز نہ ہو, لیکن امریکن کنفیوژن ہیز اے اسٹریٹجک امپیکٹ وچ از اے نیگیٹو امپیکٹ ایز ویل. اچھا مسعود صاحب, جیسا کہ زاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹروپس آن گراؤنڈ کے حوالے سے بات کی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی زمینی کارروائی کے لیے جو ہے وہ امریکہ آگے بڑھے گا اسرائیل کے ساتھ مل کر, ابھی جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں جی, جس طرح کے ڈیولپمنٹس ہم نے دیکھی ہیں تو وہ تو ایک بظاہر اس طرف اشارہ یا انڈیکیٹ کر رہی ہے. اگر آپ دیکھیں, آپ نے میرینز کے 2 ایکسپیڈیشنری یونٹس موو کر دی ہیں, دے آر آلریڈی ان دی مڈل ایسٹ میں پہنچے ہوئے ہیں. 82nd ایئر بورڈ ڈویژن کے آپ نے ایک ایئر بورن بریگیڈ ڈویژن کا ایک بریگیڈ آپ نے موو کروایا, اور خطے میں آلریڈی 50,000 ان کے آلریڈی سٹن وہاں پہ موجود تھی. اور پھر اس کے بعد جب لوگ کہتے ہیں جب آپ نے 8 ٹن جہاز موو کروائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی 8 ٹن جہاز جو یوز ہوتے ہیں گراؤنڈ سپورٹ آپریشن کے لیے یوز ہوتے ہیں. تو اس کا بھی کہتے ہوئے کہ یہ بھی انڈیکیشن ہے. اور پھر بھی دیکھیں کہ بہت سا ابھی جو امریکن میڈیا بھی لکھ رہا ہے کہ 2 آپشنز یا 3-4 پہ جو بات چیت ہو رہی ہے کہ اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ جو انفرش یورینیم ہے اس کو نکالا جائے, اس کے لیے ریڈ کیا جائے, 2 سائٹس پہ کہتے ہیں بریڈ ہیں, سو دیٹ آپشن کین ناٹ بی رولڈ آؤٹ. پھر وہ اخبار نے خود بھی یہی لکھا, اٹ کین ٹیک 2 days to several weeks, کیونکہ اس کو ڈھونڈنا پھر لانا ایک بڑا کولوسل ایفرٹ چاہیے. پھر سیکنڈ آپشن ان کے پاس ایک خرج آئی لینڈ ہے, کیونکہ دیکھیں وہ ایک بارگیننگ چپ ہو سکتی ہے, کیونکہ ایران ایٹ پریزنٹ از کنٹرولنگ اسٹریٹ آف ہارمز. تو اس کے لیے وہ ایک بارگیننگ کے لیے, کیونکہ اٹ از دی لائف لائن فار ایران, خرچ کا اگر یہ کنٹرول کر لیتے ہیں یا اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو دیٹ از اکانومی ہے, اکنامک لائف لائن ہے. اور پھر دوسرا انٹائر آئل اینڈ گیس ادھر سے نکلتا ہے. تو میرے خیال میں پھر وہاں پہ ایران کے لیے بھی ریزرویشن پہ ہوگا, تم سوچے گا, کیونکہ ادھر وہ اسٹرائکس کرتے ہیں تو ان کا اپنے جو انسٹالیشنس ہیں ان کو نقصان ہو سکتا ہے. سو دیٹ از اے پاسبلٹی. پھر ایک اور آپشن یہ بھی ہے, ابو موسیٰ ہے, تنب لیسر, تنب گریٹرز ہے, یہ 3 جو آئی لینڈس ہیں وہ ڈسپیوٹ چل رہا ہے یو اے کے ساتھ, تو ہو سکتا ہے ادھر جا کے بیٹھ جائیں. لیکن موسٹ امپورٹنٹلی وہ ہے جو کوسٹل سائٹ ہے دی نارتھ آف جو اسٹیٹ ہے, اس کے اوپر وہاں چاہتے ہیں یہ جائیں, اور ساتھ ہی وہ لرک آئی لینڈ ہے اور ہرمز کا آئی لینڈ ہے اس کو کنٹرول کرے. لیکن اس کے لیے بہت میسیو کاسٹ ہوگی اور اس کے جو ڈیزاسٹر کانسیکوینسز ہوں گے, تو اس میں سے انہوں نے سلیکٹ کرنا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. سو یو کین ناٹ رول آؤٹ دی پاسبلٹی, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ ڈسپشن بھی ہو سکتی ہے, اور ایک سمجھ لے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ, تو اس طرح بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. سو اینی تھنگ, دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ از انپریڈکٹیبل. تو جس طرح کہ آج انہوں نے پوسٹ کی ہے تو اس کے بعد تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. مسعود صاحب, جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ مسعود صاحب کے بڑا نقصان ہو سکتا ہے, اور جو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ان کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جیسا کہ بوش شہر میں انہوں نے ایٹمی پلانٹ کو نشانہ بنایا تھا اسرائیل کی جانب سے, اور 4 بار حملے کیے گئے, لیکن خوش قسمتی سے تابکاری وہاں پر نہیں ہوئی. تو عباس عراقچی کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر تابکاری ہوتی ہے تو پھر پورا خطہ اس سے متاثر ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کارروائیاں جو ہیں وہ امریکہ کرے گا یا اسرائیل کا ساتھ دے گا اس طرح کی کارروائی میں, یا امریکہ جو ہے وہ اسے روکے گا کہ ایٹمی پاور پلانٹس جو ہیں ان پر حملہ نہ کیا جائے؟ نہیں, پاسٹ میں کر چکے ہیں جی. 12 days وار جو ہوئی ہے اس میں انہوں نے ایٹمی پلانٹس کو ہی اور ایٹمی لوکیشنز کو جہاں پہ ان کی تھی انہی کو کی ہے, اور آئی اے ای نے بھی ابھی بھی کنسرنز شو کی ہیں. تو دس از ان آرتھوڈاکس وار, دیٹس وائی اس کا رسپانس بھی جو ہے انکنونشنل ویز سے ایران دینے کی کوشش کر رہا ہے. اور اگر وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے جب جیسے ہم بوٹس آن گراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں, تو ایک تو پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں ہم نے کیپیسٹی کیپیبلٹی کے اوپر بیس کر کے ازمپشن کرنی ہے کہ وہ کرے گا یا نہیں. یس دے کین ڈو اٹ, سو دے ول ڈو اٹ اور دے ول ناٹ ڈو اٹ. وہ بڑا مشکل ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ان انٹینشنز کو شو کرنا. لاسٹ ایئر بھی آپ کو یاد ہوگا
جب 12 ڈیز وار ہو رہی تھی تو ہم قطر کے اندر انہوں نے جب رسپانس کیا تھا میزائل فائر کیا تھا العدید کے اوپر تو ہم وہ کمنٹری کر رہے تھے کہ یہ تو بڑا سیریس وائلیشن کیا ہے ایران نے اور اس کی ریپرکشنز ہوگی. اور ابھی ہم کمنٹری کر ہی رہے تھے تو 2-2.5 گھنٹے بعد چلا جی سیز فائر ہو گیا. تو دیر از لاٹ گوئنگ آن بیہائنڈ دا سین ایز ویل. ایک تو پبلک کنزمپشن کے لیے ڈپلومیسی ہو رہی ہے اور ایک بیہائنڈ دا سین ہو رہا ہے. تو اس پہ بھی کوئی چانسز ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی وے فارورڈ آ جائے, کیونکہ ٹپنگ پوائنٹ میری نظر میں تو تینوں کا آیا ہوا ہے. اسرائیل کا بھی آیا, اس کے اپنی اندر فوج کے اندر بڑی پرابلمز آ رہی ہیں, بڑے پریشر ڈیولپس ہو رہے ہیں. امریکہ کے اندر بھی پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ پہ بڑے پرابلمز آ رہے ہیں. ابھی انہوں نے سیک کیا جنرل جارج کو, چیف آف آرمی سٹاف کو. اس کے بعد جو میجر جنرل صاحب ہیں, ایک جو چیپلن کے باس ہیں, از اے بلیک امریکن, ان کو سیک کیا. اور ایک خاتون جو ٹریننگ ایولیوشن کی جنرل ہے, ان کو سیک کیا گیا پروبلی. تو سوری, ایک ٹریننگ ریولیوشن کے جنرل کو سیک کیا گیا. اس سے پہلے کچھ نیوی کی خاتون تھی, ان کو سیک کیا گیا. تو اس کا مطلب دیر از آلسو اسٹریس. دا ملٹری از ناٹ military mind is not taking this political application positively in a way کہ وہ political objectives ہی clear دیے. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری input کے خلاف ہی بات چیت ہو رہی ہے. کسی بھی ملٹری کا کلچر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر اپنی فل انپٹ دیتی ہے, صحیح یا غلط پہ نہیں جاتی. وہ پروز اینڈ کونز بتاتی ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ نے ڈیسیژن میکنگ کرنی ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پولیٹیکل ڈیسیژن میکرز جو ہیں وہ وہی چیز سنیں ملٹری سے جو وہ کرنا چاہتے ہیں, یا ان کے عزائم میں وہ شامل ہو جائیں تاکہ وہ اسسٹ ہو جائیں اور کہے جی ہمیں تو انپٹ دی تھی جنرلز نے, انہی کی انپٹ پہ ہم نے وار کیا. وہ ہر صحیح بتاتے ہیں اور اس کا مطلب وہاں پہ بھی سٹریس ہے. تو دیکھتے ہیں, وی آر کیپنگ آور فنگرز کراس. بٹ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ کیا کاسٹ ہوگی یہ جو یورینیم لے جانا ہے, یہ تو پھر وار کو لمبا کرنے والی بات ہے. 3 چیزوں کا امریکہ نے ڈیسیژن کرنا ہے کہ آر دے ریڈی ٹو پے دی کاسٹ آف دس وار جب بوٹس آن گراؤنڈ. نمبر 2, آر یو ریڈی فار دی ٹائم. یہ لانگر پیریڈ کے لیے بھی ہو سکتی ہے. امریکہ افغانستان بھی 20 سال لگائے, ویتنام میں 19 سال لگائے, عراق میں بھی 8-9 سال آپ نے لگائے ہیں. تو اس ٹائم کا آپ کے پاس ہے کہ آپ اس کو پرولانگ کر سکیں. اینڈ تھرڈلی دی کریڈیبلٹی آف یور فورسز. یہاں پہ کوئی ایک چیز دیکھیں نا, ابھی ایک وہ پائلٹ نہیں مل رہا تھا تو پورے امریکن میڈیا نے اٹھائے ہوئے تھے اس کو مسئلے کو. اور جب تک وہ ابھی آئی ڈونٹ نو کہ آن گراؤنڈ کیا سچویشن ہے. بہرحال آئی ایم شیور کہ اگر پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں تو پھر انہوں نے اس کو ریٹریو کر لیا ہوگا. بٹ اس ایک انڈیویجول کی اگر پیچھے یہ اتنا بڑا کریڈیبلٹی آپ کی انڈر کوشچن ہوگی ہے کہ آپ تو کہتے تھے کنٹرول ہے, آپ کا F-15 گر گیا ہے, F-35 کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, کچھ ڈرونز کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی بڑی طاقتوں کی ضائع ہو رہی ہوتی ہے جی. تو دیز آر کریٹیکل تھنگ جو امریکنز نے خیال کر کے آگے وار کو آگے بڑھانا ہے. مسعود صاحب, جیسا کہ زاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ کریڈیبلٹی کا جو ہے وہ اس پر بڑا سوالیہ نشان ہے. امریکی صدر بار بار کہہ چکے ہیں کہ ایران کی فضائیہ کو تباہ کر دیا گیا ہے, بحریہ کو تباہ کر دیا گیا ہے. گزشتہ روز بھی میں ایرانی صحافی سے جب گفتگو کر رہا تھا تو ان سے یہی سوال پوچھا تھا, تو پھر یہ کارروائیاں کون کر رہا ہے مسعود صاحب؟ دیکھیں ان کی کریڈیبلٹی تو ختم ہو گئی. دیکھیں اگر جنرلی دیکھیں تو جو انہوں نے پولیٹیکل آبجیکٹیو سیٹ کیا تھا وہ حاصل نہیں ہوئے, ملٹری آبجیکٹیوز تھے وہ حاصل نہیں ہوئے. اور ابھی دیکھیں کہ اس کے بعد پھر دعویٰ کیا تھا, آپ نے اگر دیکھا کئی دفعہ کہا کہ ایئر سپریورٹی ہے, ایئر سپرمیسی کی بھی بات کی گئی کہ ان کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم کوئی نہیں, ہم ایزیلی موو کر رہے ہیں. لیکن جس طریقے سے رسپانس آیا ہے, اگر ایک F-15 گرا ہے, F-10 گرا ہے, 2 ہیلی کاپٹرز گرے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ایئر ڈیفنس سسٹم تو انٹیکٹ ہے, ان کا کوئی نہ کوئی آپریٹ کر رہا ہے. تو وہاں سے بھی وہ برے ثابت ہو رہے ہیں. اور ابھی دیکھیں کہ سارا جنگ آپ نے وہ تمام جو شروع میں آپ نے آبجیکٹیو سیٹ کیے تھے وہ تو ہم نے چھوڑ دیے ہیں. سارے فوکس کیا ہے آن اسٹریٹ آف ہرمز پہ ہے کہ وہ ابھی وہ کب کیسے کھلے گی, کیونکہ عزت بہزتی والی بات ابھی یہاں پہ آ کے گئی ہے. پہلے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے پچھلے ہفتے میں بہت ساری اسٹیٹمنٹ چینج کی ہیں. کبھی ہرمز کو چھوڑ رہے تھے, کبھی کھول رہے تھے, کبھی کیا کہہ رہے تھے. ابھی دوبارہ انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کی بات کی ہے. سو اسٹریٹ آف ہرمز از اے بہت آپ سمجھ لیتے اسٹریٹجک لیوریج ہے ایران کے ساتھ کہ وہ اس کو جس طریقے سے کھیل رہا ہے, جس کو کنٹرول ہے, ڈیفیکٹو کنٹرول ہے. اب وہ تو عمان کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں سیٹل کر رہے ہیں, لیجسلیشن لے کے آ رہے ہیں کہ ہم دونوں آپس میں فیصلہ کریں گے. لیکن اس سے اب مسئلہ کیا ہوا ہے, گلف کنٹریز کے لیے اٹ از تھریٹن. اب گلف کنٹریز کو خطرہ پڑ گیا. اگر ایران کے پاس یہ ڈیفیکٹو کنٹرول رہتا ہے ادھر, تو ان کا فیوچر جو اٹ از اے گیٹ وے ہے ان کے لیے امپورٹس اور ایکسپورٹس کے لیے, تو ان کے لیے مسئلہ ہوگا. قطر کے 80% گیس ہے یہاں سے, باقی 20 آئل بھی ہے اور بہت سارے ہے اور اوپر سے اگر دیکھیں کہ ہوتیس بھی جس طرح اب انہوں نے ایکٹیویشن اپنی کر دی ہے,
تو وہاں سے اگر سعودی ہی انبوز سے کوشش کر رہے تھے آئل کو نکالنے کے لیے تو وہاں پہ بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. سو ایک مسٹرسٹ کریٹ ہو چکی ہے بٹوین ایران اور گلف کنٹریز کے درمیان, جو میرا خیال میں اگر جنگ کے کنکلوژن کے بعد بھی یہ چیز رہے گی آپ دیکھیں تو یہ میرا خیال میں بڑے خطرناک قسم کے ڈیولپمنٹ ہے. اور ایک کچھ عرصہ پہلے ایک ہرمس میمورنڈم آف کوئی انڈیور تھا, ایک ہوپ نام کا, 2019 میں ایک پروپوزل ایران نے فلوٹ کیا تھا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں. اس وقت حسن روحانی ان کے پریزیڈنٹ تھے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک کلیکٹیو سیکورٹی پرشین گلف کے لیے اور اسٹریٹ آف ہارمز کے لیے سوچتے ہیں. تمام ملکوں کو کہا ہم مل کے آن بورڈ لیتے ہیں, ہم مل کے فیصلے کرتے ہیں. میرا خیال بہت اچھا آئیڈیا تھا, وہ ایز سچ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. آج یہ مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل قوانین کے تحت آپ دیکھتے ہیں جو لا آف سی ہے اس کے مطابق اسٹیٹ جہاں بھی ہیں وہ انٹرنیشنل واٹرز ہوتے ہیں. لیکن قانون کے مطابق یہ بھی ہے کہ آپ 24 ناٹیکل مائلز تک کا ایریا جو ہوتا ہے وہ آپ کا جورسڈکشن میں آپ کا ایریا, آپ کا کنٹرول کا ایریا بن سکتا ہے. لیکن ایران کا یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اس سے آگے آیا ہوا ہے. تو یہ بھی مسائل ہے کہ اس چیزوں کو لیگلی ایڈریس کرنا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ جنرلی کہ اب کنٹرولنگ اسٹریٹ آف ہارمز کا مطلب ہے ایران از کنٹرولنگ اے پورشن آف ورلڈ اکانومی. ٹھیک ہے مسعود صاحب اور زاہد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا پروگرام میں. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد آئیں گے تو کی جانب سے جو امن کی کوششیں کی جا رہی تھیں, ثالثی کا جو کردار پاکستان کی جانب سے ادا کیا جا رہا تھا, اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی جانب سے جو ثالثی کی کوششیں کی گئی ہیں اس پر جو ہے مزید بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر مسعود احمد خان اور زاہد محمود صاحب. زاہد صاحب, پاکستان کی جانب سے بڑی کوششیں کی گئیں کہ کسی طرح جو ہے وہ یہ جنگ بند ہو جائے. ہم نے دیکھا کہ مصری وزیر خارجہ یہاں پر آئے, اس کے علاوہ ترکش وزیر خارجہ خاقان فیدان یہاں پر آئے, سعودی وزیر خارجہ آئے, اور پھر ایک اعلامیہ بھی سامنے آیا کہ جنگ بندی کے لیے کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھی جائیں گی. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے جو پڑھ کر بھی سنایا گیا تھا. ابھی جو کوششیں کی گئی تھی پاکستان کی جانب سے اس میں 15 نکات امریکہ کی جانب سے جو دیے گئے تھے اس میں 2 بڑے اہم نکات تھے کہ میزائل جو پروگرام ہے اس سے دستبردار ہو جائے ایران, اس کے علاوہ جو انریچڈ یورینیم ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دیا جائے. یہ جو 2 پوائنٹ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کیا ان 2 پوائنٹس پر ایران جو ہے وہ سمجھوتا کر سکتا ہے؟ دیکھیں ایران تو ابھی تو میکسیملسٹ دونوں نے اپنی پوزیشنز لی ہیں جی. ایران نے بھی تو اپنے 5 کے 6 نکات دے دیے جس کو اصل میں ایران کا ٹو بی ویری آنیسٹ اس وقت وہاں تے ایٹ لیسٹ یو ایس کا یہ تو ہمیں کلیئر ہے کہ ہو از کالنگ دی شاٹس اور کس کے پاس کنٹرول ہے. ایران کا تھوڑا سا ابھی مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ دا پولیٹیکل لیڈرشپ پریزیڈنٹ اور جو فارن منسٹر آیا وہ کنٹرول میں ہے یا آئی آر جی کنٹرول میں ہے یا کہاں سے آ رہی ہیں چیزیں. بٹ اینی ویز ایران نے بھی میکسیملسٹ پوزیشنز لی ہوئی ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس نے بھی میکسیملسٹ پوزیشنز لی ہیں. یہ جو 2 نکتے آپ نے بتایا نیوکلیئر کا اور میزائلز کا, اس کے علاوہ آئی تھنک جو پراکسیز کا ہے حزب اللہ وغیرہ کا وہ بھی ایک مین نکتہ رہے گا. اور اس کے بعد اب تو ہرمز شامل ہو گیا جی. تو ہرمز بائی پروڈکٹ ہے اس وار کا, وہ بھی آف کورس اس کی اوپننگ اور اس کے جو آپریشنز ہیں وہ, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر زیادہ ڈسکشن ہے. پاکستان پوری ایفرٹ کر رہا ہے جی. گیو اینڈ ٹیک سے آپ دونوں کو آف ریمپ چاہیے اور اب ان دونوں کنٹریز کو آف ریمپ لے بھی لینا چاہیے. دس از دی ٹپنگ پوائنٹ. ٹھیک ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور تباہی کر دیں گے اور مار کے چلے جائیں گے اور انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے گا, کیا وہ سبڈیو کر لیں گے ایران کو؟ اور میکسیمم اپلیکیشن کے بعد کیا ایران جو ہے وہ کبھی ان کی شرائط پر اترے گا؟ یہ ایران ہے جی. اس کی ہسٹری کو مس ریڈ کیا گیا, اس کے کلچر کو مس ریڈ کیا گیا, اس کی اسپرٹ آف کربلا کو مس ریڈ کیا گیا, ہم یہاں پہنچ گئے. میں یہ نہیں کہتا کہ بہت وہ ملیٹریلی بڑے اسٹرانگ یا ان کے ریسپانسز وہ لڑتے رہیں گے. یو کانٹ فنش ایران. ایران کبھی بھی سبڈیو نہیں ہوگا. اور یہی چیز ہے کہ ایران کبھی بھی امریکہ کو تباہ نہیں کر سکتا. وہ اپنے ریسپانسز ان گلف کنٹریز میں بھیجتا رہے گا, بہت ہوگا تو اسرائیل کو مارتا رہے گا. تو کہاں جائے گا؟ امریکہ تو اپنا وار کر کے چلا جائے گا. یہ ریجن تو یہیں پہ رہ جائے گا, پرماننٹ ٹرمائل میں چلا جائے گا. اور جو سپوائلرز یہاں اس ریجن میں موجود ہیں, کنٹریز جو گدھ کی طرح وہ کہتے ہیں نا انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ مرے اور ہم ان کو کھائیں, کنٹریز لائک انڈیا, اسرائیل آلریڈی ان کو ویکن کرنا چاہ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آؤٹ کمز آر ویری ویری ڈینجرس. دونوں کو آف ریمپ لینا ہوگا. پاکستان ابھی بھی کوشش کر رہا ہے, پاکستان, چائنا, سعودی عربیہ, ترکیہ اور ایجپٹ. آئی تھنک اس سے بہتر ایگزٹ کارڈ کسی کو نہیں لے سکتا. اب یہ ایرانین
لیڈرشپ کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ آپ تھوڑا سا جو فرینڈز ہیں آپ کے، جو آپ کے فرینڈ، آپ کو جنگ میں دشمن تو سامنے ہوتے ہیں، آپ کو فرینڈ کریٹ کرنے ہوتے ہیں، اور جو فرینڈ موجود ہوتے ہیں ان کو اسٹریٹجیکلی آپ نے قابو میں رکھنا ہوتا ہے یا ان کو ریلیونٹ رکھنا ہوتا ہے. ان کو ریلیونٹ آپ تب ہی رکھتے ہیں کہ آپ کچھ لیوریجز اپنے فرینڈز کو دیں، ایٹ یور بہاف وہ بات کر سکے. امریکہ بھی اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے تھرو پاکستان. ان کے کومنٹیٹرز یہ باتیں کر رہے ہیں، ان کے خود پریزیڈنٹ اگر پرائم منسٹر کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر رہا ہے تو دیٹس کلیئر انڈیکیشن کہ وہ آپ کو ایز اے پارٹنر، ایز اے فرینڈ آپ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں. ایران کے ابھی جو اراغچی صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کل ایکس کے اوپر، تو اس کو پریکٹیکلی آپ نے کر کے بھی کچھ دکھانا ہوگا. دیکھیں انا کے اس میں آ کے جنگیں لڑی نہیں جاتی جی. یو ہیو ٹو کریٹ کنڈیشنز اینڈ یو ہیو ٹو پرفارم، یہ یاد رکھیے گا. تو دونوں طرف جو ہیں وہ اس وقت کہتے ہیں نا کہ ان آرتھوڈاکس لیڈرشپ ہے، انپریڈکٹیبلٹی دونوں طرف اتنی اٹیچ ہے. اگر ہم ٹرمپ کی انپریڈکٹیبلٹی میں بہت کمنٹری کرتے ہیں تو ایران کے ساتھ بھی اتنی انپریڈکٹیبلٹی اٹیچ ہے انفارچونیٹلی، وچ از ناٹ گڈ فار ایران، وچ از ناٹ گڈ فار دا ریجن اینڈ وچ از ناٹ گڈ فار یونائٹیڈ اسٹیٹس. یونائٹیڈ اسٹیٹ ہیز لاسٹ اٹس وہ جو یونیپولر ایک ورلڈ کی ایک جو لیڈرشپ والا تھا وہ کریڈیبلٹی وہ لوز کر چکے. دیکھیں نا، ہو کوڈ تھنک کہ نیٹو ان کا ساتھ نہیں دے گی، یورپ ان کا ساتھ نہیں دے گا. اور جس طریقے سے وہ بات چیت ہو رہی ہے، اسٹیٹ کرافٹ بھی بہت سطحی لیول پہ ہو رہی ہے. میں اس پہ زیادہ کومنٹری نہیں کرنا چاہوں گا. اچھا مسعود صاحب، میں نے جو امریکہ کی جانب سے جو 15 شرائط تھیں وہ تو ڈسکس کر لیں، لیکن جو ایران کی جانب سے ایک بڑی اہم شرط یہ ہے کہ جو مستقل جنگ بندی کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایرانی صدر جو ہے مسعود پزشکیان وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم وقتی جنگ بندی نہیں، ہم مستقل جنگ بندی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. تو اس مستقل جنگ بندی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں ایران کو کیا کرنا ہوگا اور خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کو کیا کرنا ہوگا؟ یہاں دیکھیں، ویسے ڈیمانڈ دیکھا جائے، ان کی ریکوائرمنٹ دیکھا جائے تو بہت صحیح ڈیمانڈ اور بات چیت کر رہے ہیں کہ سیز فائر کرے کوئی 10 دن کے بعد، سال کے بعد آپ دوبارہ حملہ کر دیں کسی پریٹیکس پہ. اور دیٹس وائی وہ کہتے ہیں اگر ہم اسٹریٹ آف ہارمز کھولتے ہیں تو بیٹھ کے ہم ایک ونس فار آل ہم ایک اس جنگ کو ہی ختم کریں، فیوچر میں ہمیں گارنٹیز دیں. دیئر فور تو میرے خیال میں کہ ایک ایران کو تھوڑا سا، جس طرح جنرل صاحب نے ابھی بات کی ہے کہ چیزیں شو کرنی چاہیے، خالی اسٹیٹمنٹ سے نہیں، ان کو بھی شو کرنی چاہیے آگے. اور جس طرح کے بیہائنڈ دی سین یقیناً بات چیت چل رہی ہے، پاکستان اس میں یقیناً انسٹرومنٹل ہے. ابھی تک تو بظاہر کوئی چیز سامنے نہیں آئی، لیکن جس طریقے سے ان کی پوسٹ سے ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ چیزیں سیٹل ہو، لیکن ان کو پرو ایکٹیولی کوئی نہ کوئی چیزیں بتانی ہوں گی اور اس میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ، کوئی اسٹیپ آگے لے کے لینا چاہیے. اور امریکنز تو میرا خیال میں وہ تو سیف ایگزٹ ڈھونڈ رہے ہیں کسی بھی طریقے سے، وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے نکلیں. سو دیر فور میرا خیال میں یہ اپرچونٹی ہے. اور دیکھیں نیوکلر کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا. نیوکلر پہ ایرانی جو آلریڈی جو جنیوا میں بات چیت لاسٹ ٹائم ہو گئی تھی اس پہ بھی تو آلموسٹ وہ ایگری کر گئے تھے، اور ابھی بھی وہ نیوکلر پہ ایگری کریں گے. لیکن جو ڈیمانڈ جو 5 وہ کر رہے ہیں اس میں کچھ چیزیں ہو سکتی ہے، کچھ نہیں ہو سکتی. دیر فور وہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو کچھ لوگ کچھ دو کے بعد پہ چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں. میرا خیال میں ٹیبل پہ بیٹھنا، اسٹیپس آگے لینا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. دیکھتے ہیں کہ 48 گھنٹوں بعد امریکہ کی جانب سے کیا قدم اٹھایا جاتا ہے اور ایران کی جانب سے کیا اس کا جواب جو ہے وہ دیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد اور جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو 9 اپریل کو جلسے کی کال دی گئی اس حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 9 اپریل کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے کا اعلان کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی اسلام آباد میں، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ لیاقت باغ میں جلسہ ہوگا، اور اگر اس جلسے کی اجازت نہیں دی جاتی تو پھر جہاں پر بھی انہیں روکا جائے گا اسی جگہ پر جلسہ جو ہے وہ منعقد کیا جائے گا. اسی حوالے سے بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب. اظہر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اظہر صاحب، اس جلسے کی کیا ضرورت پیش آئی اس وقت؟ جو صورتحال ہے اس وقت معیشت کی، اس کے علاوہ جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال چل رہی ہے، پہلے ہی بڑی ٹینشن ہے خطے میں، تو یہ جلسہ ایسے وقت میں کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ بہت شکریہ. 9 اپریل کی ڈیٹ تو آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے، ہم سب کو بھی، ہمیں بھی یاد ہے اچھی طرح سے. 9 اپریل کی ڈیٹ کی اہمیت یہ ہے کہ جو پہلے کہتے تھے کہ آپریشن رجیم چینج نہیں ہے، عمران خان کی گورنمنٹ کو کسی ایجنڈے کے تحت نہیں گرایا گیا، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک چیز سامنے بھی آ گئی. جنرل باجوہ کے کانٹیکس کے حوالے سے
ख्वाजा आसिफ और बहुत इवन मौलाना फजलुर रहमान ने भी इस बात का इकरार किया कि किस तरह से हुकूमत गिराएगी, और ये जो चीजें सारी रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है, कहने की जरूरत नहीं है हमें तो। और हम भी बात यही कह रहे थे कि ये गवर्नमेंट जो है ना वो बाकायदा गिराई गई है, और तारीखी तौर पर समझना जरूरी है कि बिसाके जमहूरियत किया ही इसलिए था कि जनाब अपना लोटा क्रेसी और इस डिफेक्शन वाले मामला नहीं देखा जाएगा, और माजी भी बड़ा तल्ख है, लेकिन फिर जो कुछ हुआ हमारी आंखों के सामने दस्तयाब है, अवेलेबल है, फिर वहीं से बात शुरू नहीं होती। 9 अप्रैल के बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर पे लगाने के लिए, दीवार पे लगाने के लिए बहुत बड़ी एक साजिश हुई। ये भी एक हकीकत है, इसमें कोई हमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना जी। और हमने उसके बाद क्या क्या कुछ देखा कि अगर बाहर निकलना था, बाहर निकलने नहीं दिया गया। फिर पूरा जो एजेंडा था वो सामने आ गया, नैब के कवानीन में जो तरामीम करनी थी, फिर इलेक्शन कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में जो जो बातें सारी कही थी, फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने थे, वो नहीं हुए। असेंबली अगर डिसॉल्व भाई कर दी, डिसॉल्व भाई भैया आपने नहीं। और ये तारीखी बातें हैं। फिर जिस तरह की तरामीम की गई कि जनाब इलेक्शन की तारीख जो है वो सदर पाकिस्तान या गवर्नर ही देंगे, वो इलेक्शन कमीशन देंगे, तो वो सारी चीजों को जरा साथ मिलाकर सोचना है। अब उसी से आगे करते हुए फिर हमने देखा कि 2024 के इलेक्शन जैसे टेलर मेड थे, सारा कुछ तारीखी तौर पर आप वो 8 फरवरी के कॉन्टेक्स्ट से ही देखा जाए, उसका भी ऐलान किया था, वो भी नहीं होने दिया। अगर इमरान खान से मुलाकातें अच्छा, नहीं होने अजहर सिद्दीक साहब कतल कलामी के लिए माजरत, अगर आपने एहतजाज करना था, वो आपका आईनी हक भी है, वो आपको करना भी चाहिए, आप करें भी, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है मुल्क की, इस वक्त जितनी महंगाई है, एक आम आदमी परेशान है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आपके सामने हैं, आप बेहतर नहीं समझते कि अगर इन चीज़ों को हाईलाइट किया जाता, तो इन पर जलसा अगर किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता? उस जलसे के लिए आप किसी और वक्त भी कभी इंतखाब कर सकते थे। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, अभी आप सिर्फ इतना देखें ना, ये अगर कीमत 161 रुपए पीडीएल को लाकर नीचे लाया गया, तो उन्हें अंदाजा है ना कि हमने तो ऐलान किया हुआ, और अवाम इसके हवाले से हमारी आपस में माइस मोबिलाइजेशन चल रही है इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। और यकीनन वहां जहां बाकी बातें कर रहे हैं, हम अवामी बात भी कर रहे हैं कि ये वो हुकूमत है जो नालायक हुकूमत है कि 3.5-4 साल में इसने मुल्क को दिया क्या है, मुल्क को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। बातें तो बहुत सी होती हैं, लेकिन आप देख लें कि बदमाशियां, यानी आप जरा गौर करें इस बात के ऊपर कि आप गरीब लोगों के साथ जुल्म क्या कर रहे हैं। तो और हमें अगर तदारुक करना है, इन चीजों को देखना है, तो इसमें हर्ज क्या है। यानी मिसाल के तौर पर क्या जलसे जुलूस बंद हो जाने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, क्या एहतजाज पूरी दुनिया के अंदर हो रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप के जो ये काम कर रहा है उसके खिलाफ बता दें, यानी अमेरिका के अंदर हो रहे हैं, तो हम तो इस लड़ाई का किसी तरह से हिस्सा नहीं है, तो हमें क्या एतराज है। हमें तो किसी को एतराज होना नहीं चाहिए, लेकिन बेनकाब जरूर करना है। मेरे जैसे लोगों ने तो सजेशन दी है कि बाकायदा पेट्रोलियम वाला मामला भी, बाकी मामला को भी, और फिर आपने देख लिया कि इमरान खान से मुलाकात ना होने देना, फिर तिब्बी सहूलियात ना देना, और ये सारी चीजें अब रिकॉर्ड के ऊपर है। और लेकिन वो दिन भी अजीब था, वो रात भी बेकरार, जब तख्त फिला था अचानक बदल गया था दरबार। त्यार याद होना चाहिए, ना जुर्म कोई ना इल्जाम कोई साबित हुआ, बस खेल सियासत का और फैसला हो गया। यानी ये मैं तो यानी बहुत से इल्जामात लगाएंगे कि इमरान खान साहब ने जो है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, देखें वो बड़ी वजाहत के साथ बात है कि और क्या करते, नजर आ रहा था क्या होना था। फिर तहरीक अदम एतमाद के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से लीव लेनी थी। फिर रीजन क्या कि आज तक हम ये साबित कर पाए कि इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराना गया था, अगर गिराया था तो क्या ऐसी चीज निकली है, कोई चीज सामने नहीं आ चुकी है। तो अब जहां तक बैन अवी सियासत का वो अपनी जगह मामला है, उसमें भी अगर देखा जाए तो ये टारगेट आज वाले हैं। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया, अड्डे नहीं दिए, ये भी सारा बात है। इमरान खान साहब ये भी चाहते थे कि ईरान के बाकी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाए। आज अगर नेट रिजल्ट देखा जाए कि इस सारे मामले में अगर इमरान खान साहब होते तो शायद ये जंग की हिम्मत भी ना होती। ये तो हमारा बड़ा क्लैरिटी के साथ बात है, उन्हें पता है कि अगर ऐसी बात होती तो इमरान खान और उस वक्त की जो आज की गवर्नमेंट, अगर इमरान खान होते तो वहां वो फ्रंट पे आकर खेलते भी और देखते भी, ये नहीं है कि नहीं। लेकिन अल्टीमेटली इसका नुकसान जो हो रहा है वो मुस्लिम उम्मा को है। हम मुस्लिम उम्मा इकट्ठा नहीं कर सके, वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, मुस्लिम उम्मा को तो इकट्ठा किया हमने। अभी देखा कि जो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी इस्लामाबाद में मौजूद थे, सऊदी वज़ीर ख़ारजा वो भी मौजूद थे, मिस्री हम मनसब इसहाक डार के वो भी वहाँ पर मौजूद थे।
دیکھیے میں اس لیے میں یہ میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. کس لیے جناب؟ وہ امریکہ پھنس گیا نا, امریکہ پھنس چکا ہے, وہ کسی نہ کسی طرح سے گفت و شنید سے معاملات. ایران تو دیکھے نا, سوال تو بڑا واضح ہے کہ ایران نے حسینیت زندہ کر دی. ایران نے خامنہ ای کا بیان پڑھ لے, پوری قوم دیکھ لے, وہ کھڑی کر لڑائی لڑ رہی ہے. آج 35 دن ہو گئے ہیں, 35 دن ہو گیا اس نے اتنی بڑی ورلڈ پاور کو اگر دیکھا جائے ناکو چنے جموا دیے ہیں. آبنا ہرمز کے کانٹیکس کے حوالے سے دیکھا جائے اتنی انٹیلیجنٹ, یعنی اپنے سے پتہ نہیں کتنے طاقتور جو ہے. لوگوں کا بڑا ایک کہنا ہوتا ہے کہ جناب کہ نہیں یار یہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں, آپ اس کانٹیکس میں آپ کو چاہیے تھے صلح صفائی کے حوالے سے, آپ کو چاہیے تھی دوستیوں میں, وہ اب کیا کریں. اب ہم اگر ہم بھول گئے ہیں, رب پاک نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے وہ میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں. سورہ مائدہ, ویسے تو سورہ بہت سی ہیں, 51 نمبر آیت ہے. اے ایمان والو, یہود و نصارہ کو اپنا قریبی دوست اور سرپرست نہ بناؤ. لفظ سرپرست بھی ہے یہاں پر, وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ناظرین پروگرام میں یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کی امیدیں بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے وابستہ تھیں؟ ہاں, بڑا اچھا سوال آپ نے کر دیا, بڑی زبردست سوال کی. دیکھیں ہماری ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ نہیں تھی کہ پاکستان میں آ کے انٹرفیئرنس کرے. ہمارا یہ تھا کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کی باتیں بڑی ہوئی نا, آج ان کی ہیومن رائٹ وائلیشن بھی نظر آ گئی نا آپ کے سامنے. اور وہاں آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی پارلیمان نے اگر ریزولوشن پاس کی, اور اگر آپ ہیومن رائٹس یون ڈیکلریشن کے کانٹیکٹ سے دیکھیں, برطانیہ کے کانٹیکٹ سے, ہم تو ہیومن رائٹ کی حد تک ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سے امید کس بات کی؟ امریکہ سے ہم نے تو کوئی امید لگائی ہے نہ ہے. تو اگر امریکہ کے اگینسٹ کھڑے, اور عمران خان کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ جناب آپ چائنا کے ساتھ, رشیا کے ساتھ اور یہ سارے معاملات میں, اور آج بھی اگر دیکھا جائے کہ اس معاملے میں اگر ایران کی طرف اس طرح میلی آنکھ سے نہیں دیکھا جا رہا, تو وہ کہیں نہ کہیں امریکہ چائنا یا رشیا وہ ساتھ کھڑے ہیں ایک بڑی. اور ابھی بھی دیکھیں, میری بات سنیے کہ یہ والا معاملے میں نا, آپ نے پارلیمان کو کوئی اعتماد میں لیا؟ بتا دیں کو پارلیمان کو اعتماد میں لیا, نہیں لیا پارلیمان کو اعتماد میں. آل پارٹیز کو کانفرنس پلائی, آپ کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. پاکستان وہ ملک ہے, میں تو بڑا وانگے دول ایک بات کہتا ہوں کہ عمران خان کو گرانے کی وجہ تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے, نظر بھی آ جانا چاہیے. اور میں یہ بھی کہتا تھا کہ اگر صرف خالی یہ ایجنڈا عمران خان نہیں تھا تو ٹی ایل پی کے ساتھ کیا ہوا. ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا اہل تشیع حضرات کے ساتھ کیا ہوا, سارا کچھ سامنے. اور یہ آپ پاکستان میں اگر بولے آپ فلسطینیوں کے بارے میں یا اسرائیل کے بارے میں اگر آپ کوئی جلسہ جلوس کرنا چاہیں کر سکے, کوئی بتا دیجئے گا. جتنی دفعہ کوشش کی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, آپ نہیں کر سکے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے وہاں اٹھے, ٹھیک ہے, یہاں آپ کی ڈپلومیسی اپنی جگہ پر موجود ہے. 20 جہاز اگر چھوڑ دیے تو جو جہاز پہ پاکستانی جھنڈا تھا وہ ٹھیک ہے, آپ کی اپنی جو بھی معاملات ہے. لیکن یہاں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, آپ نے مسلم امہ کو کہاں اکٹھا کیا؟ کیا OIC کا اجلاس بلا لیا؟ اب جو وزراء خارجہ کے اجلاس ہو رہے ہیں وہ تو اس کانٹیکس کے حوالے سے ہو رہے ہیں کہ کس طرح سے صلح صفائی سے معاملہ جو ہے نا وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. یہ تو پھر ایران ہے نا, ایران تو کھڑا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے, پاکستان کو یہ کردار ادا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں, بالکل ہونا چاہیے. میں کب کہہ رہا ہوں نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس طرح سے نہیں ہے. گھٹنوں پہ لائے نا, امریکہ ہے نا گھٹنوں پہ, اسرائیل. ٹھیک ہے اظہر صدیق صاحب, وقت تھوڑا ہی رہ گیا ہے, تو یہ بتا دیجئے کہ آپ لوگوں کو جلسے کی NOC مل گئی ہے یا ابھی اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ DC صاحب کو آپ نے درخواست تو جمع کرائی تھی. دیکھیں ایک بات بتاتا چلوں, حکومت وقت سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کچھ جلسے کی اجازت دے دے. اب یہ تو ان کا طریقہ واردات یہی ہے, آج تک یہی تو ڈر اور خوف ہے. اور یہ میں بتا دوں, ایک دفعہ جلسے کی اجازت مل گئی تو پھر یہ قوم نے رکنا نہیں. اور میں تو کہہ چکا ہوں کہ میس موبلائزیشن پیٹرول کی پرائز کے اوپر باقی چیزوں پہ زیادہ ہونی چاہیے. میں نے تو آپ کو پتا ہے چیلنج بھی کر دیا, میں نے تو PDL بھی چیلنج کر دیا. ہمارے ہاں وہ چلانوں کے نام پر 14 ارب روپیہ 4 مہینوں میں اکٹھا کر لیا. بدماشیاں چھائی ہوئی ہے, نہ کوئی 3.5-4 سال میں بتا دیں کہ کرپشن کا بڑا کیس پکڑا ہو, توشہ خانہ سے شروع ہو کے توشہ خانہ تک ہی ہے. کوئی اور گڈ گورننس بتا دیں, کیا آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکے. کیا ابھی آپ کے سامنے یہ ہے کہ اپنا جو UAE کی گورنمنٹ ہے وہ آپ سے رول اوور کے پیسے واپس مانگ رہی ہے. نہیں اچھی ہے, وہ تو دفتر خارجہ کی جانب سے وضاحت سامنے آ چکی ہے کہ جو مقررہ مدت تھی اس میں واپس کر رہے ہیں اور اس سے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے آئندہ کے لیے. دیکھیں میں تو اس سائڈ پاکستان کی مجھے بتائیے گا کہ اتنا پیسہ جو ہے آپ کے فورن ریزرو میں سے مائنس ہو جائے گا تو اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے آپ کو اگر اپنا پریشر نہیں رکھنا, آپ کو ڈالر کا پریشر نہیں اگر اس کے اوپر لانا,
تو آپ کو یہ چیز مینٹین تو کرنی ہے. یعنی آپ دیکھیں نا, آج بتا دیں آپ گیس کی پرائسز کہاں لے گئے ہیں, بجلی کی پرائسز کہاں لے گئے ہیں, ڈالر آپ کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں آیا, ٹیکس ریونیو آپ بڑھا نہیں سکے, اور آپ یہ ٹوٹکے لگا کر تقریباً عوام کی جیب پہ ڈاکہ ڈال کے پیٹرول کی قیمتیں 163 روپے یعنی 161 روپے جا کے جب عوام نے شور ڈالا تو 80 روپے اور بتایا گیا نواز شریف کا کوئی تعلق ہے. وہ شرم اور حیا ہی کوئی نہیں ہے. کوئی ایک کام ایسا بتا دے کہ جو اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے, ہر ایک کو پتا ہے کہ اکانومی کہاں کھڑی ہے. وہ پوری چارج شیٹ دے دیا زبیر صاحب نے, میں نے بھی تو اظہر صدیق صاحب اسی وجہ سے تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اکانومی پہ بات کرتے, معیشت پہ بات کرتے, غریب آدمی پہ بات کرتے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا؟ نہیں دیکھیں میری بات, ان کے پاس ہے کیا؟ سوال ہے, چلیں آج بات کر لیتے ہیں, ان کے پاس ہے کیا؟ 4 سالوں میں آپ کچھ کر ہی نہیں سکے. تو ہم بات کر کے کیا کرنی ہے؟ کوئی کی کیپیسٹی نہیں ہے. جب کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر گھر جانے کی باتیں ہوتی ہیں. انہیں اب گھر جانا چاہیے. جھوٹ, فراڈ, فریب سارا کچھ سامنے آ چکا ہے. انہیں گھر جانا چاہیے, جا کر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی پیئیں, آرام سے بیٹھیں, کوئی جائیں اللہ کریں, کوئی حج اور عمرہ کر کے آئیں, شاید کوئی بخشش ہو جائے, ورنہ تو حالات ایسے نہیں ہیں. آج بھی دیکھیں نا, آپ کو چاہیے تھا کہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیتے, اکٹھے کرتے اس بات پہ, پارلیمنٹ کا اجلاس بلاتے. آپ تو کہہ رہے ہیں بند کمروں میں بیٹھ کر اجلاس ہونے, یہ بند کمروں میں ہونے والے فیصلے نہیں ہیں. آپ کا موقف سامنے آ گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما صدیق ہم سے گفتگو کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو 9 اپریل کے جلسے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں. سید رضی کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.